اس لیے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبر کے 6 اسباب بتائے ہیں، جابر بن سمرہ کی روایت ہے، ان میں سے قبر کے 6 اسباب میں سے ایک سبب غیبت اور چغل خوری بھی ہے، غیبت اور چغل خوری بھی ہے۔ قبر کا اکثر عذاب جو پیشاب کے چھینٹے سے ہوتا ہے اور غیبت و چغل خوری سے ہوتا ہے۔ یہ حدیثیں تو آپ ہمیشہ سنتے ہیں، لیکن میں آپ کو ایک حدیث سنانے جا رہا ہوں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ادب المفرد حدیث نمبر 562 الادب المفرد صحیح ادب المفرد اس میں نقل کیا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کننا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فارتفعت ریح جیفۃ منتنہ، ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں تھے، اچانک ایک بہت بڑی بدبو پیدا ہوئی، مرے ہوئے جانور، مرے ہوئے سور کی بدبو ہم نے سونگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتدری ما هذه الريح، یہ بدبو کیا معلوم ہے؟ صحابہ خاموش رہے، آپ نے فرمایا هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے دنیا میں اللہ نے سنگھایا، یہ ان لوگوں کی بدبو ہے جو ایمان والوں کی غیبت کرتے تھے، جو ایمان والوں کی چغلخوری کرتے تھے، جو ایمان والوں کی شکایت کرتے تھے، ان کی بدبو اتنی بڑی ہے تو قیامت کے اندر عذاب کا کیا عالم ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں غیبت کرنا حرام ہے، کسی کی پیٹھ پیچھے شکایت کرنا حرام ہے، چند مصلحت کی خاطر غیبت کر سکتے ہیں 6 مقامات پر، 6 مقامات پر گن لیجیے، امام نووی نے شعر کہا 6 مقامات، سب کی دلیل دینے کا وقت نہیں۔ والذم ليس بغيبة في 6 متظلف ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفتن ومن طلب الإعانة في إزالة منكر۔ غیبت حرام ہے، زنا سے بھی سخت گناہ ہے، عذاب قبر کا سبب ہے، دنیا میں رسوائی کا سبب ہے، اور جو کسی کی غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کر دیتا ہے جو خود اس کی غیبت کرے، اور جو آپ کے سامنے کسی کی شکایت کرتا ہے وہی کمبخت آپ کی شکایت دوسروں کے سامنے کرے گا، یہ فطرت ہے۔ لیکن 6 جگہوں پہ غیبت جائز ہے، جن میں سے ایک متظلم مظلوم آدمی ہے، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، مظلوم آدمی غیبت کر سکتا ہے کہ فلاں نے ظلم کیا جی، اس لیے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا واتق دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے بچو، کیونکہ مظلوم کی آہ کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی آڑ اور پردہ نہیں۔ کسی نے مال جہیز مال حرام لیا اور لڑکی والوں سے 2 لاکھ اور 1 کروڑ روپیہ لیا، وہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھو کیسا ظالم آدمی ہے جس نے ہم کو نہیں بخشا، ہم نے بینک سے لون لے کر کے اس کو 1 لاکھ دیا، 5 لاکھ دیا، ایسے ظالم آدمی کی غیبت کرنا جائز ہے۔ متظلم و معرف، یا بتانے کے لیے، تعارف کرانے کے لیے، جیسے ایک آدمی اندھا ہے، لنگڑا ہے، اب سب عبداللہ ہے، بھئی عبداللہ ہے تو لنگڑا عبداللہ، اندھا عبداللہ، نابینا عبداللہ، تو تعارف کرانے کے لیے اگر اس کی کسی خامی کو بتایا جائے تو کوئی حرج نہیں۔ جیسے محدثی میں جیسے کوئی عامش تھے، کوئی عامہ تھے، عبداللہ بن ام مکتوم عامہ تھے، عامش محدث تھے، اندھے تھے، تو بہرحال محدثین نے تعارف کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، سمجھ گئے؟ وہ محذری، فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے، جیسے کوئی دجال ہے، جیسے عبداللہ بن مبارک کہتے تھے مسلم شریف کے مقدمے میں دعو حدیث عمر بن ثابت فإنه كان يسب السلف، عمر بن ثابت کی حدیث مت لو کیونکہ وہ سلفیوں کو گالی دیتا ہے، آپ کہتے ہو کہ سلفی ہے، اللہ پوچھ مسلم شریف کے مقدمے میں فإنه كان يسب السلف، وہ سلف کو گالی دیتا تھا، سلف سے مراد صحابہ، اس کی حدیث کو مت لو، تو معلوم ہے فتنوں سے آگاہ کرنے کے لیے۔ ولمظهر فسقا، یا اسی طریقے سے کوئی آپ سے کوئی فاسق اور فاجر آدمی اور آپ کا اس سے معاملہ ہونے لگا، فاسق اور فاجر آدمی، فاسق اور فاجر کے بارے میں بتا دیں کہ بھائی آپ اس سے معاملہ کر رہے ہیں، آپ اس کی روایت مت لو، جیسے محدثین نے سچوں کی روایت قبول کی اور جھوٹوں کی روایت قبول نہیں کی، کذاب کی روایت قبول نہیں کی، جھوٹوں کی روایت قبول نہیں کی، وہ مستفتن من، یا اسی طرح کوئی فتویٰ پوچھے، فتویٰ، جیسے ابو سفیان کی بیوی کیا نام تھا، بولو ابو سفیان کی بیوی کا نام کیا تھا؟ ہند، جی اسلام لایا، زمان جاہلیت میں بھی اس نے زنا نہیں کیا رضی اللہ عنہ، اس نے کہا کہ میرا شوہر جو ہے سفیان بہت بخیل آدمی ہے، مسئلہ پوچھ رہے ہیں، میرا شوہر بخیل آدمی ہے اور وہ خرچ نہیں کرتا تھا، کیا میں اس کی بغیر اجازت کے مال لے سکتی ہوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا تھا، بولو خودی ما یکفیکی وولدک بالمعروف، نام لے کے غیبت کیا کیونکہ وہاں پہ مسئلہ پوچھنا تھا، کہا کہ اتنا پیسہ لے لو جس سے تمہارے بچوں کی ضرورت پوری ہو جائے، یہ جائز۔ یا اسی طریقے سے کوئی آپ سے پوچھنے آیا کہ بھائی میں فلاں سے اپنی بچی کی شادی کر رہا ہوں، یا فلاں لڑکے سے اپنی بچی کی شادی کر رہا ہوں، یا فلاں بچی سے اپنے بچے کی شادی کر رہا ہوں، یا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو یہاں پر آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ اس کی غیبت کریں، آپ اس کی اگر اندر کوئی خامی ہے تو بتائیے۔ جیسے فاطمہ بنت قیس کے پاس 2 جگہ سے پیغام آیا شادی کا، ایک پیغام آیا معاویہ کے پاس، معاویہ بن ابی سفیان، جس کے لیے نبی نے دعا کی اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، ہدی بھائی اللہ اس کو ہدایت کا امام بنا دے،
کتنے بڑے تھے معاویہ بن ابی سفیان، نبی کے کاتب تھے، سبحان اللہ. اور معاویہ بن ابی سفیان جب شادی کا پیغام دے رہے ہیں فاطمہ بنت قیس کو، معاویہ بھی قریشی ہیں اور فاطمہ بنت قیس بھی قریشی ہے، اور دوسرے ابو جہم. تو اللہ کے نبی نے کہا معاویہ سے شادی مت کرو، کیونکہ اما معاویہ فسعلوک، معاویہ بڑا بخیل آدمی ہے، اور جو بخیل آدمی ہے اس سے شادی کرنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے. دیکھیے بخیل آدمی سے شادی مت کراؤ اپنی بچیوں کی، بڑا بخیل آدمی، یہ حدیث بخاری کی. اور ابو جہم سے بھی شادی مت کرو، کیوں؟ فلا یضع عصاه عن عاتقه، وہ ہمیشہ لاٹھی اپنے کندھے پہ رکھتا ہے. کیا مطلب؟ دوسری روایت میں ابن ماجہ میں ہے کہ وہ ضراب ہے، بڑا مارتا اپنی بیوی کو، اور مارنے والا آدمی، اس سے بھی شادی مت کرو. تو اللہ کے نبی نے اس کی شکایت کی نا، تاکہ اس کے فتنے سے آگاہ رہو. اس سے یہ بھی معلوم ہے کہ انسان کی فطرت نہیں بدلتی ہے، جو مارنے والا ہوتا ہے وہ مارتا ہی ہے، جو بخیل ہوتا ہے وہ بخیل ہی ہوتا ہے، الا یہ کہ اللہ سے دعا کرے، کوشش کرے. تو یہاں پر اللہ کے نبی نے کیوں شکایت کی؟ اس لیے ضرورت تھی. ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ اسامہ بن زید سے شادی کرو، حالانکہ اسامہ بن زید کون تھے؟ اسامہ بن زید غلام کے بیٹے تھے اور رسول اللہ کے محبوب تھے، اور جس کی شادی ہو رہی ہے وہ قریشی عورت ہے. اس لیے فقہا کا یہ مسئلہ جو کہتے ہیں کہ درزی کی شادی، جلاہے اور درزی ایک جوڑ کے ہیں، ان کی شادی جو ہے خانوں سے نہیں ہوگی اور شیخ سے نہیں ہوگی. میں نام نہیں لیتا، مجھے معلوم ہے حوالے کہ دنیا میں 4 ہی مسلمان ہیں، شیخ، سید، مغل، پٹھان. ایسے لوگ، ایسے علماء بھی گزرے ہیں، بڑے بڑے محدثین ہیں ہندوستان کے اندر، جنہوں نے ذات برادری کا فتنہ گڑھا. جو اللہ تعالیٰ نے اسی سورت کی آیت نمبر 13 میں کہا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بڑا وہ آدمی ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے نا. تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے دین کو معیار قرار دیا ہے، دین کو معیار قرار دیا. یہاں اسامہ بن زید کون ہے؟ اسامہ بن زید غلام کے بیٹے ہیں، اور اللہ کے نبی کہنے فاطمہ بنت قیس کو اس سے شادی کر لو. چنانچہ جب فاطمہ بنت قیس نے اسامہ بن زید سے شادی کی تو کہا کہ اللہ نے اتنی برکت دی کہ بڑے بڑے لوگ میرے اوپر رشک کرتے تھے، میرے اوپر رشک کرتے تھے، کاش کہ ہم کو بھی ایسی مبارک شادی ہوتی، کاش کہ ہم کو بھی یہ برکت ہوتی. تو یہاں پر دیکھو، غلام کے بیٹے سے شادی ہو رہی ہے قریشی خاتون کی، اور یہاں پہ کہتے ہو کہ شیخ سے شادی جو ہے انصاری سے نہیں ہوگی، انصاری کی شادی شیخ سے نہیں ہوگی. یہ بھی فتنہ ہے تلک جہیز کے پھیلنے کا. تو بہرحال یہاں پر بھی غیبت کرنا جائز ہے. ومن طلب الاعانۃ فی ازالۃ منکر، یا کسی فتنے کو دور کرنے کے لیے بتانا ہے کہ فلاں 3 لوگ ہیں، فلاں فتنہ پیدا کر رہے ہیں، ملک کے دشمن ہیں، ملک کے غدار ہیں، ملک کے خائن ہیں، اور یہ گھوٹالہ کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے ہوشیار رہو اور اچھے لوگوں کو جمع کر کے ان فتنوں کا خاتمہ کیا جائے. ایسے موقع پر ایسے لوگوں کی لسٹ بنا کر کے ان فتنوں سے آگاہ کرنا بھی جائز اور درست ہے، اور اس کو غیبت اور چغلخوری نہیں کہتے. چنانچہ یحییٰ بن معین، جس کو جرح و تعدیل کا بہت بڑا امام مانا گیا، امام بخاری کے استاد، یحییٰ بن معین کی جب وفات کا وقت آیا تو ان کے پاس لوگ آئے ہیں. تو یحییٰ بن معین نے کہا کہ میری غلطی بتاؤ تاکہ میں توبہ کروں. تو یحییٰ بن معین کو لوگوں نے کہا کہ آپ کی زندگی میں کوئی بڑی غلطی نہیں، لیکن ایک غلطی یہ تھی کہ آپ لوگوں کے عیوب کو اچھالتے تھے کہ فلاں کی حدیث لو اور فلاں کی حدیث مت لو، اور فلاں کی حدیث لو اور فلاں کی حدیث مت لو، وہ سچا ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ بازار میں کھاتا پیتا ہے، وہ صحیح آدمی نہیں ہے. تو یہ بتاؤ کہ قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ کیا آپ نے حدیث کی روایت کرنے میں لوگوں کے عیب کو تلاشا؟ تو معاویہ بن ابی سفیان، حضرت یحییٰ بن معین نے کہا، امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ نے کہا، لَأَن يَكُونَ، سنو حدیث، الفاظ، حدیث نہیں بلکہ الفاظ، لَأَن يَكُونَ خَصْمِي رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الی ان خصمی من خصمی ہؤلاء الناس. قیامت کے دن اگر میں نے دنیا میں اللہ کے نبی کی حدیث کو صحیح اور ضعیف نہیں بتایا، سچوں اور جھوٹوں میں تمیز نہیں کی، اور لوگوں کے عیب کو نہیں بتایا، تو قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے خلاف مقدمہ دائر کریں گے، رسول اللہ میرے خصم ہوں گے، رسول اللہ میرے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. رسول کا میرے خلاف مقدمہ دائر کرنا یہ میرے اوپر زیادہ مشکل ہے اس بات سے کہ قیامت کے دن یہ لوگ میرے خلاف مقدمہ دائر کریں جن کی میں غیبت و چغلخوری کر رہا ہوں، جن کی میں غیبت و چغلخوری کر رہا ہوں، ان کی شکوہ شکایت اور ان کا اللہ کے دربار میں مقدمہ دائر کرنا یہ میرے لیے زیادہ آسان ہے اس بات سے کہ اللہ کے نبی میرے خلاف مقدمہ دائر کریں. کہ یحییٰ بن معین نے دیکھا کہ جھوٹے لوگ حدیث بیان کر رہے ہیں، کذاب لوگ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور مکار لوگ حدیث بیان کر رہے ہیں، اور صوفیت کے پردے میں حدیثوں کو گڑگڑ کر کے لوگ پیش کر رہے ہیں. تو مجھے ڈر لگ گیا کہ رسول اللہ میرے خلاف مقدمہ دائر کریں گے. چنانچہ نوح بن جاسم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا کہ نوح بن جاسم، نوح بن مریم، کیا بات ہے کہ آپ جو ہیں عبداللہ بن عباس سے بہت ساری حدیثیں ان کی طرف نسبت کر کے تفسیر میں بیان کر رہے ہیں، فلاں صورت کی یہ فضیلت، فلاں صورت کی یہ فضیلت، فلاں صورت کی یہ فضیلت.
حالانکہ ہر سورت کی الگ الگ فضیلت ثابت نہیں ہے سوائے چند سورتوں کے، سورۃ البقرہ کے، سورہ آل عمران کے، سورۃ الفاتحہ کے، سورۃ الملک کے، اور سورہ الف لام میم سجدہ کے، معوذتین کے، قل هو اللہ احد کے، یہی چند صورت ہیں. لیکن بقیہ ہر صورتوں کی جو الگ الگ فضیلت بیان کی جاتی ہے ان میں سے کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے. چنانچہ نوح بن مریم سے کہا گیا کیا بات ہے کہ آپ جو ہیں ہر صورت کی الگ الگ فضیلت بیان کر رہے ہیں، حالانکہ عبداللہ بن عباس سے یہ روایت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں انی رأیت الناس یشتغلون بفقہ الامام ابو حنیفہ ومغازی بن اسحاق فوضعت لهم هذه الاحاديث حسبۃ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی آپ سن لیجئے، کہا کہ میں نے دیکھا کہ لوگ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں ڈوب چکے ہیں اور ابن اسحاق کے مغازی میں بالکل سر سے پاؤں تک ڈوب چکے ہیں اور قرآن کی آیتوں اور سورتوں کو چھوڑ دیا ہے، اس لیے میں نے لوگوں کو حق کی طرف راغب کرنے کے لیے حدیثیں گڑھی. سمجھ میں آیا؟ تو حدیثیں گڑھی یہ بہرحال غلط ہے، چاہے ثواب کی نیت سے کیوں نہیں کرا جائے.